خدا کے واسطے یہ فضول خرچی شادی میں بند کر دیں۔ جیسے ایک رواج بن جائے کہ نہیں مسلمان تو برات لے ہی نہیں جاتا، نظام بن جائے۔ کتنی بچیاں جو عمر کو پہنچ گئی لیکن شادی کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں؟ جہیز کے انتظام ان کے پاس آ جائے۔ اور ہمارے نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا، خدا کے واسطے نوجوان نسل آ گیا ہے، وہ پیشکش کرے کہ نہیں میں شادی کروں گا انشاءاللہ بغیر دہیج۔ میں ان نوجوان بچوں سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، ان نوجوان بچوں سے جو اس وقت دین کو بچانے کے لیے، امت مسلمہ کی بچیوں کی حفاظت کے لیے خود آگے آئیں، اور وہ خود آگے آ کر پیشکش کریں کہ میں بغیر بارات کے، بغیر جہیز کے، بغیر ایک سوئی کے بچے رخصت کراؤں گا۔ میں اللہ کی طرف سے قرآن کے حوالے سے ان سے ایک وعدہ کرتا ہوں، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ بچے غریب ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا میں انہیں مالدار کرتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، گزشتہ کئی ہفتوں سے میں آپ کی خدمت میں ایک ہی مضمون پر گزارشات رکھ رہا ہوں۔ مضمون بہت ہی نازک بھی ہے اور بہت ہی اہم بھی ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ بحیثیت ایک باپ کے اور بحیثیت گھر کے سرپرست کے، بحیثیت بزرگ کے، بحیثیت علاقے کے ذمہ دار کے، ہم اس مصیبت سے جتنی جلدی ہو سکے اپنی قوم کو بچانے کی کوشش کریں۔ آپ حضرات واقف ہیں کہ وہ بچیاں، ہماری امت مسلمہ کی بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں صرف تقریر سے مسائل حل نہیں ہوں گے، کچھ عملی اقدامات کرنے پڑیں گے، اور میں نے وہ بہت مختصر دوبارہ عرض کر دوں۔ دو تین باتیں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں آ چکی ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ رہائش کا ہے کہ ہماری رہائش مسلم علاقے میں ہو۔ دوسرا مسئلہ جو میں نے غالباً گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا کہ ہر مسجد میں جمعے کا بیان بھی ہو، اتوار کو درس قرآن ہو، درس قرآن نہ ہو تو درس حدیث ہو۔ اگر کوئی شخص اس لائق نہیں ہے کہ وہ درس قرآن کر سکتا ہے یا درس حدیث کر سکتا ہے تو یوں عام سی کسی بھی دینی مضمون پر گفتگو ہو، اور اتوار کو کوشش یہ کی جائے کہ مردوں سے زیادہ اس میں خواتین اور بچیاں آئیں۔ جمعے کا بیان اور اتوار کے یہ جلسے، اتوار کی نشستیں بہت مفید ہیں، اور اس کے علاوہ گھروں میں بچیوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا جائے، ان کو بتلایا جائے کہ اسلام کتنا عظیم مذہب ہے اور اس کی کیا افادیت ہے اور اس کی کیا برکتیں ہیں، دنیا میں کیا اللہ نعمتیں دیتا ہے اور دنیا کے بعد اللہ کیا نعمتیں دیتا ہے۔
یہ غالباً چند باتیں اب تک آپ کی خدمت میں آ چکی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے یقین جانیے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے ادھر 10-15 سالوں میں آئی ہے، اس سے پہلے یہ مصیبت نہیں تھی، آپ حضرات اس سے واقف ہیں۔ یعنی شاید پوری زندگی میں کسی نے کوئی ایسا ایک واقعہ سنا ہو، پوری زندگی کی بات کہہ رہا ہوں۔ ادھر تو اخبارات اور سوشل میڈیا کی زینتیں روز بن رہی ہیں، اور غالباً مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے بھی ایسی خبریں زیادہ شائع کی جاتی ہیں۔ میں جب جمعے کو حاضری ہوتی ہے تو اس سے پہلے مجھے محنت کرنی پڑتی ہے۔ میں اس پر غور کر رہا تھا کہ آج سے 20-25 سال پہلے یہ واقعات تھے ہی نہیں، زیرو، نہ کے برابر۔ میں کہوں کم تھے وہ غلط لفظ ہے، تھے ہی نہیں، اللہ کا شکر احسان ہے یہ واقعات۔ ادھر اس تیزی سے جو واقعات بڑھ رہے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں 2-3 باتیں ہماری سمجھ میں آئیں، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ حضرات بھی ان چیزوں سے متفق ہوں گے۔ مجھے جہاں تک یاد ہے کہ تقریباً جتنے لوگ یہاں آباد ہیں ان کا دیہات سے کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا۔ خاص طور پر اس علاقے میں تو تقریباً لوگ مہاجر ہیں۔ ہم لوگ رائے بریلی کے رہنے والے، ہمارے یہاں کچھ شرفاء کی بستیاں تھیں، وہاں بھی بالعموم ایک بات مسلمانوں کے حوالے سے بہت عام تھی۔ کسی علاقے میں ہو کوئی سلسلہ، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں کہ میں اس سے واقف نہیں ہوں، لیکن ایک چیز جو ہمارے علاقے میں عام تھی کہ مسلمان گھروں کی بچیاں کھیتوں میں کام کرنے نہیں جاتی تھی۔ وہ غریب ہوں، عمرہ کا تو مسئلہ ہی الگ ہے، لیکن غریب گھرانوں کی بچیاں بھی اپنے کھیت کی بات، دوسرے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ہمارے بڑوں نے، وہ چاہے اتنے تعلیم یافتہ نہ رہے ہوں، اتنے پیسے والے نہ رہے ہوں، لیکن انہوں نے ایک نظام بنا رکھا تھا کہ گھر کی بچی کھیت میں کام کرنے نہیں جائے گی۔ شاید یہ برکتیں رہیں اس نظام کی کہ اللہ کا شکر ہماری بچیاں بہت آگے نہیں نکل پائیں، لیکن ایمان ان کا محفوظ رہا۔ ایک کام تو یہ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس وقت تو خیر دیہات سے نکل کر ہم شہروں کو منتقل ہو گئے۔ جو لوگ دیہات میں ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہاں اس فضا کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن ایک بات اور بتلاؤں میں آپ کو، ایک بات اور تھی اس وقت۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کھیتوں میں کام کرنے والی بات، بالکل نہیں۔ مسلمان گھر کی بچی کھیت میں کام کرے، ناممکن ہے۔ جانور چرائے، ناممکن ہے۔ تصور نہیں تھا، کم از کم ہمارے علاقے میں۔ دور سے دیکھ کے لوگ بتاتے غیروں کے گھر کی بچیاں ہوں گی، مسلمان بچی نہیں کر سکتی۔ دوسری چیز ایک اور ہمارے پرانے نظام میں تھی، ظاہر سی بات ہماری بچیاں بیمار بھی ہوتی تھیں، انہیں مارکیٹ بھی جانا ہوتا تھا، وہ شادی بیاہ میں بھی جاتی تھیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اب ہو سکتا ہو وہ ہمارے یہاں چیز رہی ہوں، بعض علاقوں میں نہ رہی ہوں۔ ہمارے یہاں گھر میں 2 حصے ہوتے تھے، زنان خانہ الگ ہوتا تھا، مردان خانہ الگ ہوتا تھا۔ باہر مردوں کو باہر ان کو 2-4 کمرے بنے رہتے تھے، اور گھر جو ہوتا تھا جہاں گھر کی خواتین رہتی تھیں وہ الگ رہتا تھا، بالکل الگ۔ اب ٹھیک ہے شہر میں تو یہ صورت نہیں ہو سکتی، جگہ ہی چھوٹی سی ہے، تو شہر کی بات ہے۔ میں پرانی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کام کیے جس کی وجہ سے ہماری بچیاں محفوظ رہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ گھر میں شادی ہو، گھر میں کوئی مہمان آئے تو گھر کا بچہ جو چھوٹا ہے وہ تو گھر جائے گا، آئے گا۔ چچا آئے ہیں، خالو آئے ہیں، پھوپھا آئے ہیں، ابا کے دوست آئے ہیں، وہ باہر والے حصے میں رہیں گے، وہ اندر نہیں جائیں گے۔ تھے اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، لیکن کچھ اصول ایسے بنا رکھے تھے کہ وہ ان اصولوں کی برکتیں رہیں کہ ہمارا سماج بہت محفوظ رہا۔ آگے کی بات جو میں دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں، یہ چیز ناقابل تصور تھی کہ کوئی گھر کی بچی، مسلمان بچی اکیلے بازار چلی جائے گی، اکیلے دوا لینے، تصور ہی نہیں تھا۔ جائے گی تو ابا کے ساتھ، چچا کے ساتھ، دادی کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، کسی گھر کا کوئی بزرگ ہونا چاہیے۔ یہ چیز ناقابل تصور تھی کہ ایک بچی گھر سے نکلی، مسلمان بچی شاپنگ کر رہی ہو، بازار جا رہی ہے، وہ کہیں بھی جائے نہ۔ تو اگرچہ دنیا بہت پیچھے تھی، لیکن اللہ کا شکر یہ کچھ اصول ہمارے بڑوں نے بنا رکھے تھے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بالکل محفوظ تھا۔
اسی لیے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت جب یہاں پر ایک نظام سرکاری حکومت تھی، کس جماعت کی تھی مجھے اس سے بحث نہیں ہے، انہوں نے کچھ ایسا نظام بنایا کہ سرکاری اسکولوں میں مشرکانہ چیزیں داخل کر دی تھیں، تو مولانا نے اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ تو بعض میڈیا کے لوگوں نے جا کر کے پوچھا کہ آپ کر کیا لیں گے؟ سوال یہ ہے کہ مخالفت آپ اپیل کر رہے ہیں، اس نے کر دیا، آپ کر کیا لیں گے؟ تو اس پر مولانا نے کہا تھا کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، میں یہ اپیل کر سکتا ہوں اپنی قوم سے کہ آپ اپنے بچوں کو ان سرکاری اسکولوں میں پڑھنے کے لیے مت بھیجیے جہاں ان کے ایمان کا خطرہ ہو۔ تو پھر میڈیا کے لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ وہاں منع کر دیں گے تو آپ کے پاس تو خود ایسے اسکول ہیں نہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ کی قوم تو جاہل رہ جائے گی۔ تو مولانا نے فرمایا کہ مجھے یہ منظور ہے کہ میری قوم جاہل رہ جائے، لیکن پڑھنے کے چکر میں قوم کا ایمان خطرے میں چلا جائے مجھے یہ منظور نہیں ہے، قوم کا جاہل رکھنا مجھے منظور ہے۔ تو یہ ہمارے بڑوں نے اللہ کے فضل و کرم سے کچھ چیزیں ایسی بنا رکھی تھیں۔ اب گھر کے میں آہستہ آہستہ ان چیزوں پر آ رہا ہوں کہ یہ تو پرانا نظام تھا، میں اتنی دیر میں اس کو مکمل کروں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھروں میں ہم نظام قائم کریں، بیٹی بہن کہیں جائے گھر کے بڑے کے ساتھ۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی جہاں میں جانتا ہوں بعض گھرانوں میں جوائنٹ فیملی ہے، وہاں گھر کی ایک جو بزرگ خاتون ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ جب رکشے والا صبح بچوں کو لے کر جائے گا وہ ساتھ جائیں گے۔ بچے گھر کے سب، بڑے بھائی کے، چھوٹے بھائی کے، بہن کے، سب بچے آپس میں کزن ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ڈرائیور پر بھی بھروسہ نہیں، وہ گھر سب کی سب سے بڑی اماں یا ان بچوں کی دادی یا ان ساتھ میں گاڑی میں جا رہے ہیں، لینے ساتھ میں جا رہی، چھوڑنے ساتھ میں جا رہے ہیں۔ جس طرح ہم اللہ کا شکر احسان ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں میری بہنیں محفوظ رہیں، تو اس میں ہمارے بڑوں نے محنتیں کی۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسل کو اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ محنتیں ہم کریں۔ بیٹا تمہیں کہیں بھی چلنا ہے ابا کے ساتھ جاؤ، بڑے بھائی کے ساتھ جاؤ، اماں کے ساتھ جاؤ، دادی کے ساتھ جاؤ، چچا کے ساتھ جاؤ، ماموں کے ساتھ جاؤ، گھر سے وہ چاہے کہیں بھی جائے، یہ محنت کریے۔ نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ آگے ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے خطرات مت مول لیجیے۔ میں آپ کو بتلا رہا ہوں بحیثیت ایک عالم کے۔ پہلے ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ مجھ سے کہ مولانا میری بیٹی کو قرآن پڑھانا ہے، آپ کوئی ٹیوٹر بتا دیجئے، تو میں فوراً پوچھتا ہوں بیٹی کتنی بڑی ہے آپ کی؟ آپ نے کہا 15 سال 16، میں صاف منع کرتا ہوں، نہیں، کسی مولانا سے نہیں، کسی امام سے، کسی مولوی سے، کسی مؤذن سے، کسی حافظ جی سے ٹیوشن بڑی بچی کو آپ نہیں پڑھائیں گے، یہ حرام ہے، آپ کسی خاتون کو لگائیے۔ اب مجبوری ہے تو پھر اس کے لیے اہتمام کریے، پردے سے پڑھائیں گے، کوئی خاتون نہیں مل رہی، آپ کسی ایسے علاقے میں آباد ہیں تو مولانا صاحب جائیں گے پڑھانے تو پردے سے پڑھائیں گے، اور اس بچی کی اماں یا اس کی دادی تھوڑی دیر بیٹھیں گی وہاں جب تک مولانا پڑھا رہے ہیں۔ جب دین کے معاملے میں یہ نظام ہے، بایزید بستامی کا آپ نے نام سنا ہوگا رحمۃ اللہ علیہ، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا اپنی بیٹی کو قرآن پڑھانے کے لیے شہر کے کسی مدرسے سے کسی حافظ کو لگا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ایسا ایک بات سمجھو، اگر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھائیں، حسن بصری یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی اولاد ہیں، یعنی آپ مقام سمجھ لیجئے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ تقریباً 100 صحابہ سے ان کی ملاقاتیں تابعی ہیں۔ ایک آپ کی ازواج مطہرات میں سے غالب سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ان کی والدہ کام کیا کرتی تھیں، یہ رو رہے تھے تو انہوں نے دودھ پلا دیا، تو رضائی اولاد ہو گئے حضور کی، یعنی بیوی نے دودھ پلا دیا، اس اعتبار سے بتا رہا ہوں میں۔ اور پھر اس کی برکتیں یہ رہی کہ جب بولتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ کلام ہو یشابہ کلام الانبیاء، حسن ایسے بولتے جیسے پیغمبر بات کرتے ہوں۔ وہ بزرگی اللہ نے دی تھی، وہ ولایت اللہ نے دی تھی، وہ مقام اللہ نے دیا تھا کہ انتقال ہوا تو اس دور میں اس سے بڑا جنازہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی اس دور میں، اور ظہر عصر مغرب میں شہر کی جامع مسجد میں نماز نہیں ہوئی چونکہ پورا شہر باہر تھا۔
دفنانے کے لیے گیا تھا، ایک جماعت ختم ہوتی دوسرا مجمع پھر آ جاتا، وہی ظہر اثر مغرب پڑھی لوگوں نے شہر کے باہر ہی۔ یہ ولایت کا مقام تھا۔ تو فرمانے لگے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر حسن بصری استاذ ہوں اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہوں، جو بھی ولایت کے مقام کی بہت بلند ترین درجے پر فائز ہے، اور پڑھا قرآن جا رہا ہو اور جگہ خانہ کعبہ ہو، تو پھر بھی وہاں گناہ کا خطرہ ہے۔ اتنی بڑی بات کہی۔ ہم نے جب اس کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا تو آج آپ کو معلوم ہے جو بچیاں اسکول کالجز جا رہی ہیں، وہ ایک دوسرا پہلو، لیکن بات مکمل کروں میں یہاں سے کہ ان کے کلاس میٹ ان کے لیے کتنا خطرہ ہے وہ تو ہے ہی ہے، ان کے پروفیسرز خطرہ ہے ان کے لیے، ان کے لیکچررز ان کے لیے خطرہ ہے۔ کتنے واقعات سننے کے ملے کہ وہ استاذ نے ہی بے حرمتی کر دی، اس کی عزت سے عزت کو تار تار کر دیا۔ اس لیے ہمیں بہرکیف بچی ہماری کہاں جا رہی، وہ ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ ہم اس حوالے سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ نہیں بس جتنا نہیں، بالکل نہیں، خدا کا حکم ہے۔ اس لیے ہمیں وہاں تک پورا اس کے گھر سے کہاں جا رہی، کب واپس آ رہی ہے، پورا خیال رکھنا اس پر۔ ایک مولانا نے تو بڑا مزاحیہ جملہ کہا کہ اگر محلے کے لوگ جتنی نظر مؤذن امام پر رکھتے ہیں، اگر اس کا 10واں حصہ اپنی اولاد پر رکھیں تو انشاءاللہ اولادیں محفوظ ہو جائیں گی۔ امام صاحب اگر 2 منٹ لیٹ ہو جائیں، مؤذن صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو سب کو خبر ہو گئی کہ 2 منٹ آج امام صاحب لیٹ ہو گئے، 3 منٹ امام صاحب لیٹ ہو گئے۔ تو بہرکیف یہ ہماری ایک شرعی ذمہ داری ہے۔ اب اس میں جو آگے کا کام کرنا ہے میرے عزیزو، یہ میں نے کچھ کام بتائے، اس میں ایک کام خدا کے واسطے اس کو جلدی سے کریں۔ میں اس کی وجوہات بتلا رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کے معاملے میں حکم دیا کہ جب یہ چیزیں ہو جائیں دیر نہ کرو۔ ایک تو جنازے کے سلسلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، اب انتظار نہیں، جتنی جلدی ہو میت کو قبرستان پہنچاؤ، اس لیے کہ اس کو روکنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نیک ہے تو جا کے عیش کرے، اور برا ہے تو عذاب شروع ہو چکا ہے، عذاب روک تو پاؤ گے نہیں اس کا، اور جتنی دیر گھر میں مصیبت ہے وہ۔ اس لیے کہا جب میت فوراً قبرستان پہنچاؤ، اذان ہو جائے فوراً نماز کے لیے چلو، بچے بڑے ہو جائیں، بچیاں عمر کو پہنچ جائیں، ان کی فوراً شادی کر دو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو ہم فطرت کو جانتے نہیں۔ اب میں نے غور کیا کہ لوگ جلدی شادیاں کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں سے میں نے پوچھا بھئی آپ شادیاں کیوں نہیں کر رہے بچیوں کی جلدیاں؟ اس میں کئی چیزیں نکل کر آئیں، پورا معاشرہ ڈسٹرب ہے ہمارا۔ اس لیے بہت سنجیدگی سے گزارش کر رہا ہوں آپ حضرات سے کہ خدا کے واسطے جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ 20 سال کا بچہ ہو، 22 سال کا ہو، 21 سال کا ہو، اس کا نکاح کر دیں، اور ایک کام کریں اسی عمر کی بچی لے آئیں، 18 19 20 کی بچی لے آئیں۔ ٹھیک ہے کوئی بچی صحت کے اعتبار سے کمزور ہے تو وہ ڈاکٹروں سے مشورہ کریں، ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ لوگ اس عمر میں جلدی شادی کیوں نہیں اپنی بچیوں کی بھی نہیں کر رہے، بچیوں والی، اس کے سلسلے میں میں نے جب بعض لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا مولانا بڑا ڈر لگتا ہے، ایسا نہ ہو نہ جانے کیسے لوگ مل جائیں، ابھی چھوٹی سی بچی ہے، ساس اور نند اور دیورانی اور جٹھانی اور سسر اور سسرال کے معاملات کی وہ سختیاں، وہ پابندیاں۔ خاندان میں شادی تو کوئی بات نہیں، چلو ٹھیک ہے، 4 رشتے ہمارے ادھر بھی ہیں، خاندانی دباؤ رہے گا، لیکن نئی جگہ بہت ڈر لگتا ہے۔ ان کا یہ اندیشہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ 18 سال کی بچی ہے، 1 2 سال 4 سال ماں باپ چاہتے ہیں اور آزاد رہے، ڈرتے ہیں بیچارے، شادی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ڈرتے ہیں کہ نہ جانے کیسے لوگ مل جائیں۔ تو خدا کے واسطے ایک چیز یہاں پر سمجھ لیجئے، یہ بھی ہندوانہ تہذیب ہمارے یہاں داخل ہے۔ اگر ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں، ایک مثال دے رہا ہوں، بہو لے کر کے آئیں تو اس کو بیٹی بنا کر کے رکھیں، ابھی اس پر کوئی ذمہ داری مت ڈالیں کہ تمہیں کھانا بنانا ہے، دادا کی چائے بنانی ہے اور بچہ کا یہ کرنا ہے۔ یا بہو لائیں کہ نوکرانی لائیں؟ کیا عمر ہے بیچاری کی؟ ابھی 18 سال 20 سال 22 سال کی عمر کیا ہے؟ خدا کے واسطے اس کو آزاد رہنے دیجئے۔ بیٹے سے کو بیٹا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ گھوم کے آؤ، آج جاؤ کھانا ہوٹل میں کھا کے آؤ،
ٹھیک ہے وہ آج جب اب تک کام نہیں کر رہی تھی ہمارے گھر میں کام چل رہے تھے، 2 سال 4 سال اور ایسے ہی کام چلیں گے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ اللہ نے چاہا وہ چیز وہ گھر کے ماحول میں بیچاری رچ بس جائے گی انشاءاللہ۔ تو ایک تو کمی ہمارے بڑوں کی طرف سے بھی ہے، اس کی ایک ایک حرکت پہ نظر، ارے بھائی کتنی بڑی بچی ہے۔ تو ایک کام خدا کے واسطے آپ حضرات سے گزارش ہے یہ۔ دوسری بات، جو لوگ جلدی شادی نہیں کر رہے وہ کیوں گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں بیچارے کہ مولانا تھوڑا سا بچی پڑھ لکھ جائے، پیروں پہ کھڑی ہو جائے پھر شادی کریں گے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے۔ اب دیکھیے شیطان کہاں بہکاتا ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو بچی اپنے مسائل خود حل کر سکے، اتنی تعلیم تو بچی کو دلا دیں۔ دیکھیے جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں سب ماشاءاللہ دانشور لوگ ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جہاں دیدہ لوگ ہیں، دنیا دیکھتے ہیں، سماج سے واقف ہیں۔ 99% اللہ کا شکر احسان ہے، ایسا نظام ہے کہ بچی کی شادی ہوتی ہے تو نباہ ہوتا ہے، گزر بسر ہوتی ہے، دونوں ماشاءاللہ سے زندہ رہتے ہیں، زندگی چلتی ہے، اللہ کا شکر احسان ہے۔ 99% طلاق نہیں ہوتی، 1% بھی ہمارے یہاں طلاق کا ریشیو نہیں۔ پہلی چیز، موت کا ریشیو 1% بھی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ یہ سارا نظام جو چرمرا گیا اس وجہ سے، جو ہندوانہ تہذیب ہم پر غالب ہو گئی اس کی وجہ سے، مشکل سے 1% میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے طلاق ہو سکتی ہے، 1% مان لیتا ہوں کہ لڑکی کا شوہر مر سکتا ہے، وہ ہوتا ہے، کوئی کسی کی زندگی کتنی لکھی اللہ جانے۔ تو 1% بچیوں کے سامنے زندگی میں ایسے مسائل آ سکتے ہیں کہ وہ اب کریں کیا۔ حالانکہ اس کا بھی حل اسلام نے دے رکھا ہے، لیکن اس حل کو بھی ہم نے فراموش کر دیا ہے، چلیے اس کو ہم بعد بتا رہے ہیں۔ تو 1% خطرے کے لیے پورے سماج کو، 99% لوگوں کو داؤں پہ لگا دینا، ان کے ایمان کو خطرے میں ڈال دینا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اللہ کا شکر ہے شادیاں ہوتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، دونوں خوشی خوشی رہتے ہیں، پرورش ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، بچوں کے مسائل اللہ غیب سے حل کرتے ہیں۔ 99% ایسا ہی ہوتا ہے۔ 1% کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، 2 سال بعد ہو گیا، 5 سال بعد ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا، بیمار ہو گیا، کچھ ہو گیا، 1% ہو سکتا ہے۔ تو 99% کو داؤں پر لگا دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اچھا آگے کی بات، اس لیے میرے عزیزوں خدا کے واسطے آپ جلدی شادی کریں۔ لڑکے والوں سے گزارش ہے آپ سسر نہ بنیں۔ آپ گھر میں بیوی سے کہیے تمہیں ساس نہیں بننا ہے 10 سال، بالکل آزادی دو اس بچے کو۔ اور خدا نہ خواستہ 1% اگر کوئی خطرہ وہ آ جاتا ہے، اس کے لیے دوسرے راستے کھولیے، جو ہمارے یہاں بیوہ سے دوسرے نکاح کا، بیوہ سے شادی کا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کا جو نظام اسلام نے دیا اس کو قائم کریے۔ یہ باتیں اس لیے کہ جن ماحول میں چیزیں ہو رہی اسی ماحول میں ہمیں اس کا حل بھی تلاش کرنا ہے۔ آگے آئیے، یہ چیزیں اور کہاں پر ہو رہی ہیں، تھوڑا سا اس میں میں مسجد کے ذمہ داروں سے کہوں گا، اور آپ حضرات جس علاقے سے بھی آئے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے جو لوگ سرکاری ملازمتوں سے سبکدوش ہیں بیٹھیں مشورہ کریں کہ میرے علاقے میں کوئی ایسا حادثہ نہیں آنا چاہیے۔ اور حادثات کہاں پر ہو رہے ہیں؟ باپ شرابی ہے، یا باپ لاخیرہ ہے، یا باپ کا انتقال ہو چکا ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، بچی کو مجبوراً گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اب وہ کسی اسٹور کے ریسیپشن کاؤنٹر پہ بیٹھ رہی ہے، کسی ہوٹل پہ بیٹھ رہی ہے، یا کہیں اور ملازمت کر رہی ہے، وہاں دوسرے بھی مرد بہت سے ملازمت کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بچیاں کم ہیں، مرد زیادہ ہیں، ان کی گندی نظریں ہیں، بچی کب تک اپنے آپ کو بچائے گی؟ انسان ہے، اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بچی وہاں پر بیچاری پھسل جاتی ہے، کبھی شیطان محنت کر لے جاتا ہے، کبھی اس کی ضرورتیں کام کا آ جاتی ہیں، اس وجہ سے بچی اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتی اور غلط راستے پر چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ایک پلان یہ بنانا ہے۔ دیکھیے خالی یہ چیخنا کہ فلانی جماعت کوشش کر رہی ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں، اور وہ نوجوانوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں کہ مسلم بچیوں کو، بھائی وہ تو کر ہی رہے ہیں، یہ تو اور اچھی بات کہ ہم کو معلوم ہو گیا تھا، ہم بچانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بھائی وہ تو کر ہی رہے ہیں، کھلم کھلا کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، اور بعد میں ان بچیوں کے ساتھ وہ ظلم زیادتی بھی کرتے ہیں، بہت سی بچیوں کے مرڈر بھی ہو گئے، وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ تو ہم نے اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے کیا کیا ہے؟ اس لیے خدا کے واسطے ایک کام یہ بھی کریں کہ ہم مقامی طور پر اپنے جو مسجد کا دائرہ ہے وہاں پتہ کریں کون سا گھرانہ غریب ہے، کس گھر میں کمانے کھانے والے لوگ نہیں ہیں، بچیاں وہ اس گھر کی نہیں، وہ ہماری ہیں،
ہماری اپنی سگی بچیوں کی طرح ہیں. ان کی روزی روٹی، ان کی تعلیم، ان کے دوا علاج کا پورا انتظام اس محلے کے مسلمان کریں گے نہیں. ان پر شرعی فریضہ ہے، کرنا ہے ان کو. احسان نہیں کریں گے آپ اگر کریں گے. یہ آپ کی ذمہ داری. وہ خوددار گھرانہ ہے، اپنی ضرورت باہر نہیں کہہ سکتا. آپ کریں جا کر کے کہ بیٹا آج سے گھر سے باہر نہیں نکلیں. دوا آپ کی آئے گی، پڑھائی کی فیس آپ کی جمع ہوگی، مسائل آپ کے حل ہوں گے انشاءاللہ. یہ کرنا پڑے گا. ہم یہ سب نہیں کریں گے تو حالات بگڑتے جائیں گے. جلدی شادی اور اپنے پورے محلے کی ایک ایک گھرانے کی فکر. اور آخری بات میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، مجھے بہت سے لوگ دعوت دیتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ کوشش کر کے بھی نہیں روک پا رہا ہوں اپنے آپ کو. خدا کے واسطے یہ فضول خرچی شادیوں میں بند کریے. ایک نظام بنائیے، جیسے ایک رواج بن جائے کہ نہیں مسلمان تو برات لے ہی نہیں جاتا. نظام بن جائے. مسلمان تو جہیز لیتا ہی نہیں، وہ 4 آدمی جاتے ہیں دن میں بچی کو رخصت کر کے لے آتے ہیں. نظام بنائیے. اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، کسی اور نام سے کھلائیے لوگوں کو، لیکن مہنگے مہنگے حالوں کا انتظام. کتنی بچیاں جو عمر کو پہنچ گئی لیکن شادی کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ جہیز کا انتظام ان کے پاس نہیں ہے. اور ہمارے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، خدا کے واسطے نوجوان نسل آگے آئے، وہ پیشکش کرے کہ نہیں میں شادی کروں گا انشاءاللہ بغیر جہیز کی. میں ان نوجوان بچوں سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، ان نوجوان بچوں سے جو اس وقت دین کو بچانے کے لیے، امت مسلمہ کی بچیوں کی حفاظت کے لیے خود آگے آئیں، اور وہ خود آگے آ کر پیشکش کریں کہ میں بغیر برات کے، بغیر جہیز کے، بغیر ایک سوئی کے بچی رخصت کراؤں گا. میں اللہ کی طرف سے قرآن کے حوالے سے ان سے ایک وعدہ کرتا ہوں، اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر وہ بچے غریب ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا میں انہیں مالدار کر دوں گا. باپ بھی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے سکتا، اتنی بڑی گارنٹی باپ بھی اپنے اولاد کے لیے نہیں لے سکتا کہ انہیں مالدار بنا دیں گے. باپ کوشش کر سکتا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ نکاح جلدی کرو، تمہارے بچوں بچیوں کا نکاح جلدی کرو. فقر و فاقے کے ڈر سے ان کے نکاح کو روکو مت. میں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. جو نیک بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، یہ مت سوچو پیسہ نہیں، نکاح جلدی کرو، عمر ہو گئی نکاح کرو ان کی. اگر غریب ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہے یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو مالدار بنا دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس سے بڑا کوئی وعدہ چاہیے؟ اس سے بڑی کوئی گارنٹی چاہیے؟ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے جن کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، وہ شہرت بھی چاہتے ہیں، آپ ایسا نظام بنائیے، سادگی سے شادی کریے. اور جو پیسہ آپ فضولیات میں، سجاوٹ میں، میرج لان میں، برات کے اہتمام میں، استقبال میں، پھول ہار میں خرچ کر رہے ہو، حیرت ہوتی ہے کہ وہ جو نکاح میں دولہا آ رہا ہے وہ اپنے سر پر جو سہرا رکھے وہ 10-10 ہزار روپے کا بننا ہے. اور آپ شہر کی 10 مسلمان بچیوں نے 10,000 روپے کے لیے اپنی عزتیں نیلام کی ہیں. وہ خدا کے کیا جواب دیں گے ہم؟ یہ 10,000 اگر ان مستحقین تک پہنچ جاتے تو ان بچیوں کی عزتیں بچ سکتی تھیں. آپ نے خالی 2 گھنٹے کے لیے 10,000 روپے ضائع کر دیے. گھر سے نکلے، برات میں دولہا بن کر وہاں میرے لانے پہنچے، قاضی نے نکاح پڑھایا، وہ 10,000 کوڑے میں چلے گئے. جب تک ہم یہ سخت فیصلے نہیں کریں گے تب تک صرف کہنے سے، صرف کوسنے سے، صرف تقریروں سے حالات نہیں بدلیں گے. ہم یہ عملی طور پر یہ اقدامات کریں گے انشاءاللہ تو ہماری بچیوں کی عزتیں، آبروئیں، ان کا ایمان، سب سے بڑا ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.